جوڑا باندھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ بال اگر اوپر جوڑا ہے تو نماز جائز نہیں ہے، پیچھے اگر جوڑا ہے تو نماز ہو جائے گی۔ خواتین کا کیا کردار ہونا چاہیے اسلام اور پاکستان کی ترقی میں؟ ایک کردار تو میں نے بتایا، دوسرا کردار یہ کہ اپنے بچوں کو ملک کی محبت پیدا کریں بچوں کے دل میں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں خواتین بہت بڑا کردار ادا کر سکتی ہیں۔ اس پہ اور بھی بہت کچھ کہنے کے لیے، مگر وقت کافی زیادہ ہو گیا، میں مزید اس پہ بات نہیں کروں گا۔ قاری شعیب باجوڑی نے آپ کو سلام بھیجا ہے۔ علیکم وعلیکم السلام۔ بھائی جنہوں نے سوال پوچھنا ہے، کوئی زبانی پوچھنا چاہے نا، اگر پرچے پہ نہیں تو ادھر آگے، بلکہ جہاں ہیں وہیں کھڑے ہو کے پوچھ لیں۔ اچھا یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ کیمرے میں بھی آ جائیں، جنہوں نے سوال پوچھنا ہے وہ ادھر جو بندے کھڑے ہوئے ہیں نا وہاں کھڑے ہو کر آپ سوال پوچھ سکتے ہیں۔ اگر پاکستان بنانا اتنا اچھا تھا تو مولانا حسین مدنی پاکستان بننے کے خلاف کیوں تھے؟ بہت اچھا سوال ہے یہ۔ دیکھیں مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ، اس وقت 3 جماعتیں تھیں، ایک کانگریس تھی، ایک مسلم لیگ اور ایک جمعیت علماء ہند۔ حضرت مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ تھی کہ کانگریس تو خالصتاً اس کو ہندوؤں کی اسٹیٹ بنانا چاہتی تھی، اور جمعیت علماء اسلام چاہتی تھی کہ ہندو اور مسلمان مل کے ریاست بنائیں، اور مسلم لیگ چاہتی تھی کہ مسلمانوں کے لیے الگ ریاست ہو۔ تو حضرت مولانا حسین مدنی جمعیت علماء ہند میں تھے، وہ یہ چاہتے تھے کہ مشترک ریاست ہو، لیکن دوسری طرف ہمارے علماء کی ایک بہت بڑی جماعت کا خیال یہ تھا کہ آپ جو مشترک ریاست چاہ رہے ہیں نا، تو ہندو ریاست کی لالچ میں وقتی طور پر مسلمانوں کو ساتھ ملائے گا، مگر بعد میں کیا کرے گا؟ دغا دے جائے گا۔ تو اس لیے ان اکابر کی رائے یہ تھی کہ حضرت مولانا حسین مدنی کی رائے درست نہیں ہے۔ فی نفسی ہی کیا ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن اتنی بات ہے کہ جب پاکستان وجود میں آیا تو مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے پاکستان کی حمایت کا اعلان کیا، اور ان کے یہ تاریخ ساز الفاظ موجود ہیں۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ تو نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان بنے، تو آپ اس کی کیوں حمایت کر رہے ہیں؟ اور قائد اعظم کو انہوں نے خط بھی لکھا، قائد اعظم کے مرنے پر تعزیت بھی کی انہوں نے کہ مجھے ان کی موت پر بہت افسوس ہوا، یہ ان کا خط موجود ہے۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ اب آپ حمایت کیوں کر رہے ہیں؟ تو ان کا جواب تھا کہ مسجد کے بننے پر تو اختلاف ہو سکتا ہے کہ بنائی جائے یا نہیں، لیکن جب بن جائے تو اس کا ادب و احترام لازم ہے۔ تو انہوں نے پاکستان کو تشبیہ کس سے دی؟ مسجد سے۔ تو جو مخالف تھے وہ اتنا احترام کر رہے تھے، تو ہمیں بھی اس مخالفت کو، جو ان کے فالوورز ہیں، اس مخالفت کو ترک کر دینا چاہیے۔ اگر کسی کی رائے یہ ہے کہ نہیں بننا چاہیے تھا، تو بھائی اب تو اس کی رائے پر عمل اب تو بن گیا نا، تو بننے کے بعد تو پھر اس سے محبت کرنا ضروری ہے۔ عبدالستار عیدی کے صاحب نے جسم کے اعضاء ڈونیٹ کیے، اس پر ذرا سی روشنی ڈالیں۔ شریعت میں جسم کے اعضاء ڈونیٹ کرنا جائز نہیں ہے، اس پر میرا بیان ہو چکا ہے، یہ اسلام میں حرام ہے۔ آپ کو جتنے اللہ نے پرزے دیے نا، انہی پرزوں کے لے کے قبر میں جائیں۔ انسانیت کی خدمت کی کچھ حدود ہیں، باقی اس پر دلائل کیا ہیں وہ میں بعض بیانات میں ہو چکے ہیں، کبھی اور موقع ملا تو تفصیل سے بیان کروں گا۔ یونیورسٹی اور کوچنگ وغیرہ میں لڑکے لڑکیاں تعلیم حاصل کریں، پڑھانے کی اجازت ہے، کوشش کریں لڑکوں کے اس میں پڑھائیں، لڑکیوں کو آپ پڑھائیں گے تو بہت اس کے فسادات ہیں، بہت زیادہ فسادات ہیں، تو حتی الامکان اجتناب کریں۔ کہیں گورنمنٹ کا ادارہ ہے جہاں نام یعنی آپ کے لیے پڑھانا بہت ہی مجبوری ہے، تو نظر کی حفاظت کے ساتھ ان لڑکیوں کو اپنی سگی بہن سمجھ کے پڑھانے کی گنجائش ہے، مگر یہ کہ 99.99% جو رزلٹ سامنے آتا ہے وہ فساد ہی آتا ہے، اچھے اچھے لوگوں کا تقویٰ ختم ہو جاتا ہے۔ تحریک پاکستان میں علماء کا کردار، اس موضوع پر جامع کتاب کا نام بتا دیے تاکہ مزید معلومات ہو سکیں۔ تحریک پاکستان میں علماء کا کردار، یہی یہ کتاب ہے۔ علماء ہند کا شاندار ماضی، یہ کتاب ہے۔ اسیران مالٹا، یہ کتاب ہے، یہ آپ پڑھیں۔ اور پاکستان کی قیمت، یہ کتاب ہے۔ اور دارالعلوم فرنگی سے ایک کتاب چھپی ہے، پاکستان کی قدر کیجیے، یہ بڑی اچھی کتاب ہے، یہ بھی خرید لیں۔ کشمیر میں مظالم ہو رہا ہے، جہادی تنظیمیں خاموش کیوں ہیں؟ یہ جہادی تنظیموں سے پوچھا جائے گا۔ آپ نے کہا پاکستان میں بہت دم ہے، مگر پاک آرمی کے پاس جتنی ٹیکنالوجی ہے وہ امریکہ کو دی ہوئی ہے، یہ غلط ہے۔ اگر پاکستان آرمی بالکل امریکہ کی غلام ہوتی تو میں نے بتایا کہ امریکہ پھر پاکستان کے خلاف نہ ہوتا، کیونکہ کسی ملک کی آرمی ہی ہوتی ہے طاقتور۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ لوگ کچھ پالیسیاں ان کی فالو کرتے ہیں، مگر یہ کہ پاکستان جو ہے نا بہت ہوشیار ملک ہے، پتہ ہے آپ؟ پاکستان بہت بڑی فلم ہے، باقی بہت سی باتیں جو بتا نہیں سکتا ممبر پہ بیٹھ کے، بہت بڑی فلم۔ اور باقی ایک بات ہے کہ جیسے میں نے آئی ایس آئی کی تعریف کی ہے، تو آئی ایس آئی میں غدار بھی موجود ہیں، ہر جگہ اچھے لوگوں میں برے لوگ بھی ہوتے ہیں،
ISI میں تو سارے دودھ کے دھلے ہوئے نہیں ہیں, آرمی میں سارے دودھ, آرمی میں بڑے بڑے کرپٹ لوگ پڑے ہوئے ہیں, ایسے لوگ بھی ہیں جو ملک کے دشمن ہیں, لیکن وہ ہر جگہ ہر مولویوں میں نہیں ہے کیا؟ یہ جتنے روحانی قسم کے لوگ ہیں یہ سب مولوی لوگ ہیں, تو وہ ہر فیلڈ میں. تو اوور آل دیکھا جاتا ہے کہ ایک کی پالیسی کیا ہے, اور بعض پالیسیاں آرمی کی غلط بھی ہیں, یہ غلط بھی ہو سکتی ہیں, اس پہ اعتراض کیا جا سکتا ہے. تو میں جب بیان کر رہا ہوں تو میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ دودھ کے دھلے ہوئے لوگ ہیں ان کی کسی پالیسی کو غلط ہی نہیں کہا جا سکتا. مشرف کے دور میں جو آرمی نے پالیسیاں اختیار کی ہیں وہ سب غلط تھیں, ان کا ملک خمیازہ بھگت رہا ہے, ابھی مار کھا رہے ہیں ہم اسی کی وجہ سے, اس پالیسیوں کی وجہ سے. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی پالیسی پر اعتراض نہیں ہو سکتا. مدارس میں دینی تعلیم دی جاتی ہے مگر دنیاوی تعلیم ڈاکٹری انجینئرنگ یا کامرس پر محنت کیوں نہیں کی جاتی, حالانکہ ملک یہی لوگ چلاتے ہیں. دیکھو ایک وقت میں ایک ہی تعلیم صحیح طرح سے حاصل کی جا سکتی ہے, لیکن اب مدارس نے ایک اچھا کام شروع کیا ہے کہ دنیاوی تعلیم یافتہ لوگوں کو عالم بنایا جائے. اس میں جامعۃ الرشید کا بہت بڑا کردار ہے. میرے شاگرد جو ابھی جامعۃ الرشید میں پڑھتے ہیں اس میں ڈاکٹر بھی ہیں, انجینئر بھی ہیں, جو علم مجھ سے ہدایہ پڑھ رہے ہیں, اور یہ بیچز سے فارغ ہو کر گئے ہیں, انہوں نے بہت کام کیا ہے. اس دفعہ کلیت الشریعہ یعنی پچھلے سال رمضان کے بعد صرف کلیت الشریعہ کی کارگزاری پر ایک مجلس ہوئی تھی جامعۃ الرشید میں. اس میں کلیت الشریعہ سے فارغ شدہ لڑکے جو ڈاکٹر انجینئر ہیں, مختلف پوسٹوں پر ہیں, کچھ یونیورسٹیوں کے پروفیسر ہیں, جو جامعہ سے عالم بن کے گئے ہیں, انہوں نے اپنے اپنے شعبوں میں جو کام کیے ان کی کارگزاری سن کے میرا خیال ہے کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جس کو رونا نہ آیا ہو. تو بڑا کام کیا ماشاءاللہ ان لوگوں نے. ابھی کلیت الشریعہ میں امریکہ سے ایک لڑکا آیا ہوا ہے جامعۃ الرشید, نابینا ہے, یہ بھی پاکستان میں ہے, ایک قدر ہے کہ وہ علم دین حاصل کرنے کہاں آیا ہے, پاکستان آیا. یہ بھی ہمارے ملک کو ایک بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے کہ بہت سارے غیر ملکی یہاں پر علم دین حاصل کرنے آتے ہیں. تو ایسے بہت سارے لوگ ہیں. تو جامعۃ الرشید میں تو خاص طور پر علم دین اور علم دنیا دونوں کو ایک ہی چھت کے, ہمارے MBA بھی اسی چھت کے نیچے ہو رہا ہے, ٹھیک ہے نا, اسی چھت کے نیچے عالم بھی بن رہے ہیں, انگلش بھی اسی چھت کے نیچے پڑھائی جا رہی ہے. تو سارے کام ہو رہے ہیں, آہستہ آہستہ اس طرف آ رہے ہیں, لیکن یہ بہت پہلے آ جانا چاہیے. قربانی کے بعد میں خون اور کڈنی دینا کیسا ہے؟ خون دینا جائز ہے, کڈنی نہ دیں. صحیح, کڈنی کے دینے کا رواج ہوا ہے تو کڈنی کی وجہ سے کڈنیپنگ شروع ہو گئی ہے. یہ جو بچے اغوا ہو رہے ہیں نا, ان کی کڈنیاں نکال نکال کے بک رہی ہیں. البتہ علماء کہتے ہیں اگر کسی کا ایک گردہ خراب ہو گیا اور مرنے لگا ہے تو اگر ہاسپٹل میں کسی غیر مسلم کافر کا کوئی گردہ اسپیئر میں رکھا ہوا ہے تو بعض علماء اس کی گنجائش دیتے ہیں کہ وہ تو اس نے کر دیا نا, وہ تو مر گیا, قبر میں چلا گیا, اور اس کا مذہب بھی کوئی مذہب بھی نہیں ہے اس کا, اس کے لیے تو حلال و حرام ہے ہی نہیں. تو اگر ایسا کوئی اسپیئر میں گردہ پڑا ہوا ہے تو بعض علماء اس کی گنجائش دیتے ہیں کہ جان بچانے کے لیے وہ گردہ لگایا جا سکتا ہے. لیکن آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ اپنا گردہ کاٹ کے کسی کو ڈونیٹ کریں. دلائل پھر بعد میں. لوگ عموماً ملک کے سربراہ کو برا بلا کہتے ہیں, اس کی وضاحت کریں گے بولتے ہیں کیا اقدامات نہیں چاہیے. ملک کے سربراہ کو برا بلا نہیں کہنا چاہیے, اس کی غلط پالیسیوں کو غلط کہنا چاہیے, صحیح پالیسیوں کو صحیح. جو غلط ہے اس کو غلط کہو, جو صحیح ہے ہمارے یہاں دشمنی میں جو صحیح پالیسیاں تو اس کو بھی غلط کہنا شروع کر دیتے. اب مسلم لیگیوں سے لوگوں کو بڑا ہے کہ وہ نواز شریف نے یوں کیا, فلانا کیا. میں نے ایک دفعہ کہا بہت غلط کیا اس نے, لیکن بیٹری میں دھماکہ بڑا اچھا کیا اس نے. کہا ہے وہ تو اس کے ذاتی مفاد تھے, اب ہے وہ تو اس کے. ارے بھائی جو اچھا کام کیا اس کو تو اچھا بول دو. تو میں نے کہا پھر برائیوں کو بھی کیسے چاہتا ہے, وہ تو مجبور تھا. تو جو غلط کام ہے وہ غلط ہے, جو اچھا کام ہے وہ اچھا. نیتوں پہ ہی ڈاکے ڈالو کسی کی, اس کی نیت کیا تھی بھائی, ہمیں کام دیکھنا ہے. اس کے دور میں ایٹمی دھماکہ ہوا بہت اچھا, اور کچھ غلط کام ہوئے بہت برے, ٹھیک ہے. بھٹو کے دور میں بنگلہ دیش ٹوٹ گیا, یہ بہت غلط کیا بھٹو نے. لیکن پاکستان کو جو ایٹمی طاقت بنانے کی بنیاد رکھی وہ کس نے رکھی؟ بھٹو نے. سلام ہے بھائی بھٹو, کیا خیال ہے؟ تو اچھے کاموں کو اپریشیٹ کرو گے تو عمران کہیں گے بھائی اچھے اچھے کام کرو, اس پہ لوگ بھی خوش ہوتے ہیں. اگر ان کو پتا ہوگا نا یہاں اچھے پہ خوش ہوتے ہیں, برے پہ خوش ہوتے ہیں, برے پہ پریشان ہوتے ہیں, تو کہیں گے پھر اپنی منمانی زندگی گزارو. اچھا بھائی, علماء عمری طلبہ دین کی خدمت عصری طلبہ دین کی خدمت کس طرح کریں؟ ماشاءاللہ آپ جناب کی جانب سے حالات حاضرہ پر بیانات اور اس طرح کے پروگرام قابل تحسین. اللہ اس کی دیکھو, دین کی خدمت تو علماء کر رہے ہیں, تو آپ عوام کو علماء سے جوڑیں, خود بھی جڑے رہیں علماء سے.
اور باقی جو خدمت آپ کے ذمے ہے وہ علماء نہیں کر سکتے. آپ جن عہدوں پہ ہیں نا، جس فیلڈ میں ہے، وہاں علماء نہیں جا سکتے. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو جب مصر کا وزیر خزانہ بنایا گیا تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خود پیشکش کی تھی، مجھے وزیر خزانہ بنا دو. کیوں؟ انی حفیظ علیم، میں اس علم کو جانتا ہوں، اکاؤنٹنگ کے علم کو، اور کس طرح سے مال اسٹور کیا جاتا ہے اور اس کو کیسے تقسیم کیا جاتا ہے. جو معیشت کی مہارت اللہ نے مجھے بطور معجزہ کے عطا کی ہے. تو حضرت یوسف نے وہاں یہ نہیں کہا کہ میں چونکہ اللہ کا پیغمبر ہوں لہذا مجھے وزیر خزانہ بنا دو، میں چونکہ بہت نیک آدمی ہوں لہذا مجھے وزیر خزانہ بنا دو. وزیر خزانہ کے لیے نیک ہونے کے ساتھ ساتھ ماہر معیشت ہونا بھی ضروری ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام کو تو معجزے کے طور پر ماہر معیشت بنا دیا تھا اللہ نے. آج کسی مولانا صاحب کو معجزے کے طور پر نہیں بنایا جاتا. تو اگر ملک میں آپ نے وزیر خزانہ بننا ہے یا کوئی اکاؤنٹنگ کا کام کرنا ہے تو آپ کو بی کام کرنا پڑے گا. آئی بات سمجھ؟ اور مدرسوں میں بی کام نہیں ہوتی. ہاں مدرسوں میں جو کام ہوتا ہے وہ مدرسوں کے لحاظ سے، امامت ہے، خطابت ہے، لوگوں کو دینی مسائل ہے، وہ ہمارا کام ہے، وہ آپ کا کام نہیں. اب الٹا ہو رہا ہے، جو مسٹر لوگ ہیں وہ مولویوں کے کام میں ٹانگ اڑا رہے ہیں. اب دیکھو پروفیسر آ رہے ہیں ٹی وی پہ، طلاق کے مسئلے بیان کر رہے ہیں، وراثت کے مسئلے بیان کر رہے ہیں. وہ بھائی تمہیں نہیں پتا، آیتوں کے ترجمے کر رہے ہیں، وہ غلط ترجمے ہوتے ہیں اکثر. تو جو مولانا صاحبان کا کام ہے وہ ان کو کرنے دو، جو مسٹروں کا کام ہے وہ ان کو کرنے دو. تو آپ لوگ کا جو کام ہے وہ آپ کریں، ٹھیک ہے. تو ان شعبوں میں جا کے اس طرح سے دین کی خدمت کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک سوال پوچھنے بھائی، جی جلدی سے کریں، ٹائم کم ہے. ہاں جس طرح سے نظام چل رہا ہے ہمارا، اور جس طرح سے جو سیاستدانوں کا نظام ہے، اس طرح سے تبدیلی ہمارے بچوں کے جوان ہونے تک بھی نہیں آئے گی. جی ایک چیز. اور دوسری چیز یہ کہ اگر کوئی اچھا کام علماء کرام کر رہے ہوتے ہیں، جس طرح مفتی تقی اسماعیل صاحب نے ایک سودی نظام کے خلاف اسلامی بینکنگ کو لے کر، تو اس سے اپنے لوگ کے پیچھے کیوں لگ جاتے ہیں؟ یہ بڑا کیوں نہیں علماء کرام ایک لائن آف ڈائریکشن دیتے جس کے پیچھے امت لگ جائے اور اسی کو ہم فالو کرتے ہوئے اس تبدیلی کی طرف لے کر آ جائیں چیزوں کو. ان کا سوال یہ ہے کہ ایک تو یہ ہمارا سسٹم اتنا خراب ہے کہ اس سسٹم میں ہم کیا تبدیلی کر سکتے ہیں، یعنی ہم جب جاتے ہیں اسی سسٹم کا حصہ بن جاتے ہیں. دوسرا ان کا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی اچھی بات کرتا بھی ہے، جیسے حضرت مفتی تقی اسماعیل صاحب نے سود کے خلاف ایک مہم چلائی، سپریم کورٹ میں گئے اور وہ سب کچھ ہوا، تو بہت سے علماء ان کے پیچھے پڑ گئے. تو دیکھیں یہ جو فرقواریت ہے نا کہ ایک مولوی دوسرے مولوی کی ٹانگیں کھینچ رہا ہے ٹھیک ہے، ایک سیاستدان، یہ ہمیشہ سے ہے. اگر آپ چاہیں گے کہ سب ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جائیں، ایسا دنیا میں کہیں نہیں ہوا. یہ گوروں کے یہاں بھی ایسا نہیں ہوتا. گوروں میں بھی، امریکن میں بھی، ابھی اوباما کی جو پالیسی ہیں تو سارے امریکی اس سے مطمئن تھوڑی ہیں، بہت سے اس کی ٹانگیں کھینچنے میں لگے ہیں، بھئی یہ نہیں ہونا چاہیے. تو اب ہم نہ تو علماء کو سیدھا کر سکتے ہیں، سارے علماء، سارے تو خراب نہیں ہوتے، بہت سے باطل بھی تو ہوتے ہیں نا، علماء سو بھی ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو مخلص ہوتے ہیں مگر ان بیچاروں کو حالات کا علم نہیں ہوتا. وہ بیٹھ کے بیچارے، انہوں نے پتہ ہی نہیں ہوتا دنیا میں کیا ہو رہا ہے، تو وہ ایسے فتوے دے رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا بیچاروں کو. تو ان کو بیچارہ کہہ کے، کوئی بیچارے مخلص ہیں، نیک ہیں، لیکن ان کو پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تو ان کو ایسے کر دیا کریں. باقی یہ ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. تو میں نے بتایا کہ ہم اس نظام میں ایک تو ان علماء سے تعلق قائم کریں جو فرقواریت نہیں پھیلاتے ہیں. میرے پاس لوگوں کے فون آتے ہیں، توصیف الرحمان راشدی انٹرنیٹ پر یہ بولتا ہے کہ وہ بھی کافر، فلانا بھی کافر، مولانا زکریا شیخ الحدیث بھی کافر، یہ بھی کافر، آپ اس کی باتوں کا جواب دیں. میں نے کہا آپ ان کے بیان سنتے کیوں ہیں؟ جس کی نظر میں 4 آدمیوں کے علاوہ دنیا میں کوئی مسلمان ہے ہی نہیں. یہ کوئی بات ہے کہ آپ ویڈیو پہ ہر وقت کافر، وہ بدعتی، وہ فلانا؟ یہ کون سا تعمیری کام ہے؟ اگر آپ نے کرنا بھی ہے تو آپ بتا دیں بھائی یہ عقیدہ غلط ہے اور یہ عقیدہ صحیح ہے، ختم ہو گئی بات. تو بیٹھ کے آپ سارا دن یہی کرتے رہتے ہیں. تو جب یہ سوچ آپ کی ہوگی تو پھر آپ ملک کی کوئی خدمت نہیں کر سکتے. کافر ہی کھیلتے رہیں گے سارا دن بیٹھ کے، ٹھیک ہے. تو ان علماء سے تعلق قائم کریں جو جوڑ کی بات کرتے ہیں اور ہر وقت توڑ کی بات نہیں کرتے. اور نظام کو تبدیل کرنا ممکن نہیں ہے، اس شر کو کم کرنا تو ممکن ہے نا. دیکھو کوئی بھی مسلمان 100% مسلمان نہیں ہوتا. تو کیا اس وجہ سے کوئی اسلام کو چھوڑ دیتا ہے؟ وہ کہتا ہے یار میں جتنا ہوں اللہ کرے اس سے تھوڑا سا اور اچھا بن جاؤں، اللہ کرے تھوڑا سا اور اچھا بن جاؤں. تو آپ میرے بیان میں جو آگے بیٹھے ہیں یہ لوگ علماء کے، اس لیے تھوڑی کہ آج ان کا بیان سنیں گے تو پورے مسلمان ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہے. آپ کہیں گے یار تھوڑی سی تو تبدیلی آئے گی نا. تو
تو اسی طرح ملک میں بھی تھوڑی تھوڑی کر کے تبدیلی، پورا نہیں بھی صحیح ہوا تو تھوڑا صحیح ہو جائے. کیا خیال ہے؟ تو یہ شر کو کم کیا جا سکتا ہے. میرا ایک سوال یہ ہے کہ جب اسلام کی بات ہوتی ہے تو کچھ لوگ ایسے ہیں کنفیوژن کریٹ کرنے کے لیے کوئی سوال کرتے ہیں کہ اگر اسلام نافذ ہو تو کون سے فرقے والے اسلام نافذ ہو؟ جی، یہ کنفیوز کرنے کے لیے بہت زیادہ سوال. یہ قائد اعظم سے بھی بہت سوال کیا جاتا تھا. آپ کتابیں پڑھیں گے کہ کون سا اسلام لے کر آؤ گے. یہ سیکولر طبقہ قائد اعظم پہ الزام لگاتا تھا کہ جب تم اسلام لاؤ گے تو کون سا والا لاؤ گے. تو اس کا جو جواب قائد اعظم دیتے تھے وہی میں دوں گا. ٹھیک ہے نا. دیکھو کچھ بیس ایسی ہیں کہ وہ سب میں متفق ہیں. بے حیائی، یہ بریلوی بھی کہتے ہیں غلط ہے، دیوبندی بھی کہتے ہیں غلط ہے، اہل حدیث بھی کہتے ہیں غلط ہے. یہ تو فروعی اختلاف تو نیچے جا کے ہوتے ہیں نا. اب مسجد میں اگر کوئی ٹانگیں چوڑی کر کے نماز پڑھ رہی ہے، پتلی کر کے نماز پڑھ رہا ہے، اس کا پاکستان کے آئین سے کیا تعلق ہے بھائی؟ پاکستان کے آئین میں تو یہ ہوگا کہ نماز لازم ہے. اب آپ یوں کر کے کر لیں یا یوں کر کے کر لیں، وہ آپ کی مرضی ہے، کوئی سبھی مسئلہ ہو. تو ہماری جو قرارداد میں جو چیز ہے نا وہ یہ کہ قرآن و سنت کے منافی قانون نہیں بنے گا. آپ قرآن و سنت کی روشنی میں عدالت میں چیلنج کریں، ٹھیک ہے، وہ ثابت ہو جائے گا تو اس قانون کو وہ مشرف نے آگے گڑبڑ کر دی ہے. ابھی مجھے نہیں پتا سپریم وہ اس کا جج اس کا صدر کون ہے، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ جب بھی انہوں نے کوئی غلط قانون پاس کرنا ہوتا ہے اس کو مشرف با اسلام کرتے ہیں. تبھی ٹیلی ویژن پہ ٹاک چلتی ہے کہ قرآن و سنت میں کیا ہے، کیونکہ یہ مجبور ہے ایسا کرنے پر. تو اتنی بات تو ہے. اب اچھا طبقہ اگر اسمبلی میں جائے گا، اچھے لوگ جائیں گے تو قرآن و سنت کی اچھی تشریح ہوگی. اور اگر اسمبلی میں قادیانی جائے گا تو وہ قرآن و سنت کی غلط تشریح کرے گا. تو وہی بات وہیں آ کے لوٹ جاتی ہے کہ بیوروکریٹس میں یا اوپر کے طبقے میں اگر اچھے لوگ جائیں گے تو قرآن و سنت کی صحیح تشریح ہو جائے گی، غلط لوگ جائیں گے تو قرآن و سنت ہی کے نام پہ کفر کو نافذ کر دیں گے. جی وعلیکم السلام. آپ سب یہ بتائیے کہ جیسے کہ جھنڈے اور جھنڈیاں خریدی جاتی ہیں اور بچائی جاتی ہیں اور اس کا منانا 14 اگست خاص طور پہ بہت سے لوگ اپنے گھروں کو سجاتے بھی ہیں جی اور لائٹیں بھی لگاتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ یہ تشبیہ دیتے ہیں کہ جس طرح سے 12 ربیع الاول منانا بہت سے لوگ غلط سمجھتے ہیں، تو اس طرح سے 14 اگست کی طرح سے منانا تو کیا یہ جائز ہے یا ناجائز؟ سوال ان کا یہ ہے کہ جیسے 12 ربیع الاول کو بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ غلط ہے منانا، نبی کا یوم پیدائش ہے، تو 14 اگست منانا بھی غلط ہونا چاہیے. یاد رکھو 12 ربیع الاول کا تعلق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے، اس کا براہ راست اسلام سے تعلق ہے، براہ راست ایک مذہبی فریضہ ہے. تو مذہبی فریضے کے لیے مذہب سے دلیل ہونا ضروری ہے. اور 14 اگست منانا مذہب سے تعلق ہے کہ بالواسطہ، براہ راست اس کا مذہب سے تعلق نہیں ہے. بالواسطہ اس لیے کہ جب ایک ملک میں رہتے ہو تو مذہب بھی یہ کہتا ہے نا کہ اس ملک کو سے محبت کرو، لیکن براہ راست یہ مذہبی رسم نہیں ہے، مذہبی نہیں. اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے آپ فجر کی 2 رکعتوں کے بجائے 3 رکعتیں کرتے ہیں، کر سکتے ہیں کیا؟ لوگ بولیں کہ بھائی یہ تو ایک عبادت ہے، اس میں اپنی طرف سے ایڈیشن نہیں ہو سکتی. عبادت کے لیے کیا چاہیے؟ دلیل چاہیے. تو ربیع الاول کو مذہبی فریضہ سمجھ کے منایا جاتا ہے، اس کے لیے دلیل مذہب سے ہونی چاہیے. 14 اگست کو مذہبی فریضہ سمجھ کے نہیں منایا جاتا، بلکہ ایک ملک کے اندر محبت پیدا کرنے کے لیے ایک دن متعین کیا ہوا ہے جو 1 جنوری سے لے کے 31 جنوری تک، دسمبر تک کوئی بھی دن ہو سکتا تھا. تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہ وہ دن ہو جائے جس دن ملک آزاد ہوا ہے، کیونکہ کسی نہ کسی دن کو تو متعین کرنا ہے نا. پورے سال لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وطن کو یاد کرتے رہیں بیٹھ گئے اور وطن کی فضیلت پر بیان سنتے رہیں یا نغمے سنتے رہیں. پورے سال کسی کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. تو اس کے لیے لوگوں کی سہولت کے لیے حکومت نے یا علماء نے یا کسی نے بھی مل بانٹ کے بھائی اس دن ہم آزاد ہوئے تھے تو یہ دن رکھ لو. اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ یہ براہ راست اس کا مذہب سے تعلق نہیں ہے، لیکن اس کو منانے کی بھی شرعی حدود ہے. 14 اگست والے دن شرابی بھی پیتے ہیں لوگ، لڑکے لڑکیاں ڈانس بھی کرتے ہیں، یہ منانے کا طریقہ جائز ہے. اور ان لوگوں کا پاکستان سے کوئی تعلق، یہ ناچنے والے جیسے مذہب میں جو ناچنے والے ہیں نا ان کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. مذہب میں جو حلوہ کھاتے ہیں، ناچتے ماچتے ہیں، 12 کو ڈسکو مسکو چل رہا ہے، جو پجامے کے اندر رہتے ہیں وہ تو الگ چیز ہے، لیکن کچھ ڈسکو مسکو تو یہ جب خون دینے کی باری آتی ہے تو یہ مذہب کے لیے خون نہیں دیتے. تو ایسے ہی جو ملک کے نام پہ لڑکے لڑکیاں ناچتے ہیں اکٹھے اور شرابیں پیتے ہیں، ان کا ملک سے کوئی تعلق نہیں ہے. صرف اپنی ٹھڑک پوری کرنے کے لیے ان کو ایک دن ملا ہوا ہے کہ چلو انٹرٹینمنٹ ہو رہی ہے، لوگ نکلے گئے تو ہم بھی نکل جائیں. ان لوگوں کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو جائز طریقے سے منا سکتے ہیں آپ.
جائز طریقے سے یہ ہے کہ جھنڈے ونڈے تھوڑی سی تو محبت ملک کی رہ گئی ہے، تو جھنڈے ونڈے دیکھ کے ہی ہو جاتی ہے، وہ اور تو کچھ چھوڑا ہی نہیں ہے، سارا سال تو گالیاں دیتے رہتے ہیں۔ میں کئی سال سے میرا معمول ہے اپنے ہول سیل کے حساب سے ماشاءاللہ جتنے بچے ہیں سب کو گاڑی میں ڈال کے 14 اگست سے 3-4 دن پہلے اچھی خاصی شاپنگ کراتا ہوں ان کو 14 اگست، کیونکہ بچے کہتے ہیں آپ کو پاکستان چاہیے، ہم کو وہ جھنڈے کو پاکستان بولتے ہیں، تو میں بچوں کے سائز کے حساب سے جھنڈے لیتا ہوں۔ یہ سب سے چھوٹی چھٹانکی ہے، اس کے لیے سب سے چھوٹا والا جھنڈا، ٹھیک ہے، جو بڑا بچہ ہے اس کے لیے تھوڑا بڑا جھنڈا، بچے خوش ہوتے ہیں۔ یہ چیزیں لاشعور میں بیٹھ جاتی ہیں بچوں کے، کیونکہ ہمیں یاد ہے ہم بچپن میں بہت اہتمام سے 14 اگست مناتے تھے، میں جھنڈیاں لا کے گوند لگا کے رسی سے پورے چھت پہ لگاتا تھا، اور بہت بڑا بڑا جھنڈے لا کے لگاتے تھے، مقابلے ہوتے تھے اور پوری گلیوں کو سجایا جاتا تھا۔ اب لوگوں میں یہ سب ختم ہو گیا ہے، تو یہ یادیں بچپن سے دماغ میں رہ جاتی ہیں، تو بچوں کے خاص طور پر یہ چیزیں ہوتی ہیں تو ان کے لاشعور میں ملک سے محبت بیٹھتی ہے، اور ملک سے محبت ہوگی تو کرپشن ختم ہوگی، وہ کہیں بھائی اس ملک میں اور بہت ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، محبت ہی نہیں ہے تو کہیں اچھا ہے وہ بھی کھا رہا ہے تم بھی کھاؤ بیٹھ کے، تو یہ ضروری ہے۔ وعلیکم السلام۔ اگر ہمارے اپنے ملک کے خاطر جیسے آرمی پاکستان آرمی جو جنگ لڑ رہی ہے جی اس میں شہید ہو جاتی ہے تو اس کو کیا ہم شہید کہیں گے؟ اور وہاں سے انڈیا کے ساتھ اگر لڑ رہی ہے وہاں پہ بھی اگر آرمی جو ہے وہ مسلمان ہے تو وہ بھی ان کے لیے شہید ہوں گے؟ بڑا خطرناک اور بہت اہم سوال ہے۔ کہہ رہے ہیں انڈیا پاکستان کی جنگ ہو جاتی ہے، ادھر سے پاکستان آرمی لڑ رہی ہے، ادھر سے انڈین آرمی لڑ رہی ہے، ادھر سے آرمی لڑتے ہوئے جو ہوگی وہ شہید کہلائے گی یا کیا کہلائے گی؟ یہ تو ملک کے لیے لڑ رہی ہے، اور ادھر اگر کوئی مسلمان اپنے ملک کے لیے لڑتا ہے تو وہ شہید کہلائے گا یا کیا کہلائے گا؟ خطرناک سوال ہے یہ۔ کیا ہے؟ ہمارے والے تو شہید کہلائیں گے، کسی کا باپ بھی نہیں کہہ سکتا کہ وہ شہید نہیں۔ بھائی میرے گھر کی حفاظت کے لیے اگر کوئی لڑ رہا ہے تو میں اس کو شہید نہیں کہوں، میں اس کو مردار بولوں، ٹھیک ہے نا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من قتل دون مالہ فہو شہید، جو اپنے مال کی خاطر مارا گیا نا، مال بچانے کے لیے، وہ شہید ہے۔ تو اصول یہ ہے کہ جو بھی ظلمن قتل ہوگا، ظلمن، وہ شہید ہے۔ اب اگر انڈیا آرمی خامخواہ میں پاکستان آرمی خامخواہ میں انڈیا پہ حملہ کرتی ہے بلا وجہ، جبکہ اس کو پتا ہے کہ انڈیا سے حملہ کر کے ہم نہ جنگ جیت سکتے ہیں نہ کوئی علاقہ لے سکتے ہیں، خامخواہ کی، پھر اگر وہاں کی آرمی میں کوئی شخص اپنے ملک کا دفاع کرتا ہے تو ممکن ہے کہ اس کو شہید کہا جا سکے، کیونکہ وہ ظلمن مارا جا رہا ہے، ظلمن مارا جا رہا ہے۔ لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے کہ خامخواہ میں پاکستان بلا وجہ انڈیا سے جو ہے نا، جب بھی گڑبڑ ہوتی ہے کہاں سے ہوتی ہے؟ رپورٹ یہی ہے، گڑبڑ ہمیشہ وہاں سے شروع ہوتی ہے، ان کو کچھ خارش وارش ہوتی ہے، وہ ٹھاٹو کر کے جو ہے نا وہ چلے جاتے ہیں، پھر ادھر سے پورا حساب کتاب شروع ہو جاتا ہے۔ تو اگر کوئی ظلم کسی پر ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے، ظلمن مارا جا رہا ہے، تو چاہے ادھر کا ہو یا ادھر کا ہو وہ تو شہید ہے۔ لیکن اگر کوئی ظلمن نہیں ہے تو بھائی پھر اسلامی ریاست کا دفاع کرنے والا شہید ہے، جو غیر اسلامی ریاست ہے اس کا دفاع کرنے والا شہید نہیں ہے۔ اگر وہ مظلوم ہے تو پھر شہید ہے۔ ایسے خطرناک نہ پوچھو یار، تھوڑا ہلکا ہاتھ رکھو بھائی۔ آپ سے سوال کہ آپ نے جیسے کہا کہ ٹیکنالوجی ہمارے پاس بہت ہے، ہمارا ملک کا جو ڈیفائن نظام ہے یعنی ایٹم وغیرہ اور میزائل وغیرہ یہ بہت زبردست ہے، لیکن ہماری ملک کی جو کرنسی پھر بھی نیچے کیوں چلتی جا رہی ہے؟ کرنسی نیچے کیوں جا رہی ہے جبکہ ہمارا ایٹمی دفاع جو اتنا کم طاقتور ہے؟ اسی لیے کرنسی نیچے جا رہی ہے کہ ہم دفاعی لحاظ سے اوپر جا رہے ہیں، ہمارا بجٹ بہت زیادہ دفاع پہ خرچ ہو رہا ہے۔ نہیں یار میرا دیکھو، آپ ایک فیکٹری میں کماتے ہیں، لیکن فیکٹری کے جو آپ نے فیکٹری کی حفاظت کے لیے جو چوکیدار رکھے ہوئے ہیں، اگر ان کی تنخواہیں کم ہوں گی تو چوکیدار کیا ہوں گے؟ کمزور ہوں گے۔ فیکٹری تو بہت اوپر جائے گی لیکن اس کی دفاعی حالت کمزور ہوگی، اور اس کے پاس آپ نے ان کو غلیلیں لے کے دی گئی ہیں چوکیداروں کو، بولا ہم لوگ اتنا بجٹ، ایکچولی ہماری فیکٹری چونکہ معاشی اعتبار سے نیچے کو جا رہی تھی تو ہم بجائے کلاشنکوف کے آپ کو 5-5 روپے کی غلیلیں خرید کے دیں گے، تو اس غلیلوں کا فائدہ ہوگا کہ جو سرمایہ تھا آپ کا اسلحہ پہ خرچ ہونے کے بجائے فیکٹری پہ خرچ تو ہوگا، تو آپ معاشی لحاظ سے تو طاقتور ہو جاؤ گے، دفاعی لحاظ سے کمزور۔
اگر آپ پہ غیرت ہوگی، آپ کہو گے یار ان کو کلاشن کوفے لے کے دے دو، ان کو میزائل لے کے دے دو، خود بے شک بھوسی ٹکڑے کھا لو، جتنا کھاؤ گے اپنا ہوگا، اطمینان سے کھاؤ گے. تو پاکستان کا جو بجٹ ہے نا میزائلوں پہ، جہازوں پہ، وہ ٹھیک ٹھاک خرچ ہوتا ہے. اگر پاکستان اس پہ خرچ کرنا چھوڑ دے تو معاشی لحاظ سے اوپر چلا جائے گا، دفاعی لحاظ سے نیچے آ جائے گا. تو یہ دونوں ایک دوسرے کے متضاد ہیں. ہاں بہت ہی اگر پیسہ آ جائے تو پھر دفاعی بھی اوپر جائے گا، معاشی بھی اوپر جائے گا. اتنا ہے نہیں، اتنا وہ لوگ کم. یہ جو کوئلے کی کان میں بتا رہا تھا نا کہ ہمارے یہاں اتنی بڑی ہے، اس پر بین الاقوامی طور پہ پابندی لگی ہوئی ہے پاکستان پہ کہ آپ کوئلے کی کان نہیں کھود سکتے. اور پابندی کیوں لگی ہے؟ کہتے ہیں ایکچولی اس سے نا وہ ماحول میں آلودگی پیدا ہوتی ہے. لیکن وہ یہ نہیں دیکھتے کہ بہت سارے ممالک کوئلے کی کانوں کو استعمال کر کے بجلی بنا رہے ہیں، ان سے ماحول آلودہ نہیں ہوتا. جسے پاکستان اس پہ پابندی لگی ہوئی ہے. جی میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان جو بنا کلمے کی بنیاد پہ بنا، جی. بنیاد کلمہ رکھی گئی، تو کیا وجہ تھی کہ شروع سے یہ خلافت کا نظام پاکستان میں قائم نہ ہو سکا؟ اصل میں شروع سے اس لیے قائم نہ ہو سکا کہ پاکستان بنانے میں جب پاکستان بننے کا یقین ہو گیا تھا نا تو بہت سے نالائق لوگ شامل ہوئے. علماء نے ساتھ تو بہت دیا، لیکن مسلم لیگ میں اکثریت علماء کی نہیں تھی. اکثریت ایسے لوگوں کی تھی جو بیچارے دین اور مذہب سے نابلد تھے. تو اس کی ان کے اپنی بھی تو کچھ چیزیں تھیں نا. جب انہوں نے اسلام کے نام پہ حاصل کر لیا تو پھر انہوں نے کہا کہ اب اسلام تو ایک طرف رکھو. یہ بھی تو پھر بھی علماء کی کوششیں تھیں جو اتنا زیادہ ہو گیا. اور میں نے بتایا کہ صحیح نہج پہ کوشش ہوئی بھی نہیں ہے. پاکستان کو ایک اسلامی ملک بنانے کی کوشش کی جائے، یہ جو پالیسیاں ہونی چاہیے تھی وہ اس طرح سے ہوئی بھی نہیں. آپ نے کڈنی کا بتایا، تو کڈنی کا میرے جاننے والے نے کڈنی اپنے والد کو دی ہوئی ہے، یعنی ایک کڈنی سے دونوں کام چلا رہے ہیں، تو کیا بس اب تو دے دی انہوں نے کڈنی اپنے والد صاحب کو، لیکن اگر وہ پہلے مسئلہ پوچھتے تو جائز نہیں ہے. اب دیکھو ان کی ایک کڈنی رہ گئی بیٹے کی. اب جب بیٹے کی ایک کڈنی خراب ہوگی تو کیا بنے گا اس کا؟ والد صاحب تو اپنی ایک ایج پوری کر لی ہے ان کی، بیٹا تو ابھی بالکل کیا ہے. یہ بہت بڑی، اگر آپ اس کو جائز کہتے ہیں نا تو بہت بڑی آزمائش ہے، یہ بہت بڑی آزمائش ہے. پھر یہ جائز نہیں ہے، پھر یہ لازم ہے. اب آپ کے والدین میں کسی کا گردہ خراب ہے یا اور کوئی مسئلہ ان کا ہو گیا، کوئی پارٹس ایسا ہے جو جسم کے لیے ضروری ہے. اب اگر شرعاً جائز ہے تو پھر آپ کو وہ پارٹس دینا پڑے گا. پھر جائز نہیں ہے بلکہ لازم ہوگا، کیونکہ ماں باپ کی خدمت کرنا، ان کی جان بچانا فرض ہے. تو یہ علماء نے فتویٰ دے دیا کہ بھئی جائز ہی نہیں ہے، تو معاملہ ہلکا ہو گیا. اور موت جیسے انسان پر ہوتی ہے، انسان کے اعضاء پر بھی ہوتی ہے. جیسے کسی انسان پر موت ہو رہی ہو تو یہ نہیں ہے کہ آپ خود مر جائیں. بھئی وہ قدرت کی طرف سے اس کو موت ہے، آپ تھوڑی خودکشی کرو گے. تو اس کا گردہ خراب ہوا قدرت کی طرف سے، آپ نے اپنا گردہ کاٹا خود، یہ خودکشی کے حکم میں آئے گا نہیں. یار میرا خیال ہے بس آپ کو بھی قدرت کی طرف سے ہو جاتا تو اللہ کی طرف نسبت ہوتی، مگر آپ تو خود کاٹ رہے ہیں نا، اس کو خود کاٹ کے دے رہے ہیں، اپنی آنکھیں خود ڈونیٹ کر رہے ہیں، خود اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے اندھا کر رہے ہیں. یہ غلط ہے. بہت سارے لوگ اوپینین یہ ہے کہ جب پاکستان آزاد ہوا تو پاکستان کی آزادی کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کی علیحدہ مملکت بن جائے. جی تو اس وقت بھی ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے. جی. تو ہوا یہ جا سکتا تھا کہ فیوچر کہ اگر مسلمانوں کی اتنی زیادہ تعداد ہوتی ہے تو برصغیر جو ریاست تھی اس میں فیوچر مسلمان حکمران ہو سکتے تھے اور پورا ہندوستان کے اندر مسلمان ہو جاتے. کیونکہ اگر ملک پاکستان کے لیے جو قربانیاں دی گئی ہیں، اگر تھوڑا انتظار کر کے وہی قربانیاں دی جاتی ہیں اور استقامت کا جذبہ پیش کیا جاتا ہے تو ان فیوچر بنگلہ دیش بھی ہمارے ساتھ ہوگا. مسلمانوں کی تعداد برصغیر کو چونکہ زیادہ تھی تو برصغیر پورے یورپ کے خلاف ہو سکتا ہے. یعنی یہ کہ پاکستان بڑا ہو سکتا تھا مسلمانوں کی تعداد کی وجہ سے نہیں، مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد نہیں تھی، اتنی بڑی تعداد نہیں تھی کہ وہ یوں سمجھتے کہ وہاں مسلمانوں کا غلبہ ہو جاتا. دیکھیں غلبے کے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے فائٹ کر کے، لڑائی کر کے، بغاوت کر کے. تو انگریز کے خلاف بہت ساری بغاوتیں ناکام ہوئی تھیں. یہ علماء دیکھ رہے تھے کہ بغاوت یہاں کامیاب نہیں ہوتی. سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک ناکام ہوئی ہے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کو یہاں تک آ گئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ اگر مجھے اقتدار دے دیا جائے میں 10 سال تک جہاد پر پابندی لگا دوں، کیونکہ مسلمانوں میں
اتحاد نہیں ہے، اتفاق نہیں ہے، ایک لڑائی کے لیے آگے نکلتا ہے تو 10 اس کی ٹانگیں کھینچ رہے ہوتے ہیں. یہ اس وقت بھی تھا کیونکہ انگریز اتنا توڑ تاڑ کے چلا گیا تھا نا مسلمانوں کو، تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ بزور شمشیر غالب نہیں آ سکتے، خانہ جنگی شروع ہو جائے گی. اور دوسرا طریقہ تھا جمہوریت، ووٹنگ کے ذریعے. تو ووٹنگ یہ بینیفٹ کس کو جاتا تھا؟ ہندوؤں کو جاتا تھا. تو پتا تھا کہ ہندو اکثریت میں ہے، ووٹنگ کے ذریعے پھر وہ آئیں گے، مسلمان کمزور پڑ جائیں گے. ہو گئے ٹھیک ہے، کافی زیادہ ٹائم ہو گیا. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ